بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جب بھی خدمت کی بات ہوتی ہے، فلاحی سرگرمیوں کی بات ہوتی ہے، تو الخدمت فاؤنڈیشن سر فہرست ان اداروں میں شامل ہے کہ جو ہر موقع کے اوپر صف اول میں نظر آتی ہے، چاہے سیلاب ہو، چاہے زلزلہ ہو، چاہے دہشت گردی کے واقعات ہوں، چاہے آئی ڈی پیز کی صورت میں قبائلی عوام کو درپیش مشکلات ہوں، ہر جگہ پر آپ کو الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار جو ہیں وہ خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس وقت میں موجود ہوں خالد وقاص صاحب کے ساتھ۔ آپ الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا کے صدر ہیں۔ خالد صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو اگر یہ بتائیے کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے خیبر پختونخوا کے اندر کب سے سرگرمیوں کا آغاز کیا، آپ کے پاس رضاکار کتنے ہیں، اور وہ مراکز جو الخدمت کے ساتھ وابستہ ہیں وہ کون کون سے ہیں، یعنی وہ شعبے کون کون سے ہیں جہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن خدمات انجام دیتا ہے؟ شکریہ فدا صاحب۔ الخدمت فاؤنڈیشن 1990 میں رجسٹر ہوئی، اور ویسے اس سے پہلے بکھرا ہوا ایک کام خدمت کا ہوتا تھا مختلف گروپس کی صورت میں، لیکن جب اس کو ہم بطور این جی او رجسٹر ہوئی وہ 1990 میں ہوئی، اور اسی سے خیبر پختونخوا میں بھی اس کی ترتیب بنی۔ الخدمت آج کل 7 سیکٹر جس کو ہم شعبہ جات کہہ سکتے کام کرتی ہے، جس میں ڈیزاسٹر ہے، قدرتی آفات ہو یا انسانی آفات ہو، جس میں یتیم بچوں کی کفالت کا پروگرام ہو، جس کے اندر آغوش بھی عرفن ایج جو ہمارے یتیم خانے ہیں بچوں کے لیے عرفن ایجز وہ بھی شامل ہے، ہیلتھ کا سیکٹر ہے، ایجوکیشن کا سیکٹر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلین واٹر صاف پانی کی فراہمی ایک ہے، اور اس طرح مواخات کے نام سے چھوٹے چھوٹے قرض بلا سود، اس کو ہم مواخات کا ٹائٹل دیتے، اسلامک مائکرو فائنینسنگ ہے، اور کمیونٹی سروسز ہے۔ کمیونٹی سروس میں پریزنر ویلفیئر ہے یا ویل چیئر ڈسٹریبیوشن ہے، اس طرح اجتماعی شادیوں کا پروگرام ہے۔ تو یہ الخدمت کے مختلف سیکٹر ہے جس میں الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، اور یہ پورے خیبر پختونخوا میں اس کا ایک نیٹ ورک ہے، سلسلہ ہے ان تمام خدمات کا۔ کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمت سے، یا اگر ہم پیسوں کے حوالے سے بات کریں کہ اگر حساب کتاب، یعنی ہر سال تو لگتا ہوگا نا کہ جی 2020 میں اتنا پیسہ لگا، 2021 میں اتنا پیسہ لگا، اب اگر ہم 2021 کے اعداد و شمار کے حوالے سے بات کریں تو کتنی لاگت آئی آپ کی خدمت کی سرگرمیوں کے اوپر؟ میں تو آپ کے ساتھ آپ کی اسکرین ہی پر یہ عدد و شمار شیئر کر لوں گا، لیکن اس کا مجموعہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں گزشتہ سال اگر اس میں فائنینس اس میں دیکھے تو یہ 9 ارب سے زیادہ کا الخدمت فاؤنڈیشن کی مختلف ایکٹیویٹیز پر خرچ آیا ہے، اور اس سے جو بینیفیشری ہے اس کے 1 کروڑ سے اباؤ ہے، جو آپ کی اسکرین پر پوری ایک رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ اس کی پوری ڈیٹیل ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت بڑی تعداد ہے کہ جو ہمارے الخدمت کے، چاہے وہ پانی کا منصوبہ ہو، ہاسپٹلز ہو، ایمبولینس ہو، سکولز ہو، آرفن پروگرام ہو، اسٹریٹ چلڈرن ہو، تیلیسیمیا ہو، آفات کے سے بچاؤ کا ادارہ ہو، مجموعی طور پر پورے پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ جو فگر آپ کے سامنے، اتنے لوگ اس کی بینیفیشری رہے، اور فگر فائنانس میں نے آپ کو بتا دیا کہ 9 ارب سے زیادہ۔ ٹھیک، جو زیر کفالت بچے ہیں یا جو یتیم بچے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، یا اگر پاکستان کی سطح پہ بات کی جائے، ہم اگر خیبر پختونخوا تک خود کو محدود رکھیں کیونکہ آپ خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، تو یہاں پہ کتنے بچے جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں؟ پہلا سوال جس کا جواب میں شاید میں نہیں بتا سکا، تقریباً 18,000 رضاکار ہیں ہمارے پاس، آپ نے پوچھ لیا تھا خیبر پختونخوا میں ہمارے ساتھ رجسٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں اگر خیبر پختونخوا میں جن یتیم بچوں کی ہم کفالت کریں وہ 4,000 سے اباؤ ہے، 4,200 یا 300 اس کی تعداد بنتی ہے، ویسے پورے پاکستان میں یہ تعداد 17,800 یتیم بچوں کی ہم کفالت کر رہے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے بڑی تعداد ہے کہ جس کی ہم کفالت کر رہے ہیں، یعنی ان 17-18,000 بچوں کو پاکستان بھر میں، اور اس میں خیبر پختونخوا میں 4,000 سے زیادہ بچوں کو ماہانہ بنیاد پر ان کی ماؤں کے نام ہم نے اکاؤنٹ کھولے ہیں، جس میں ایک وظیفہ جاتا ہے جس جو اس کے اسکول کی فیس کو انشور کرتا ہے، تعلیمی اخراجات کو انشور کرتا ہے، جو اس کی صحت کی ضروریات کو انشور کرتا ہے، جو اس کے پاکٹ منی کو اس بچے کی، اور اس کی دیگر جو ضروریات ہے جو باپ یا والد نہ ہونے کی وجہ سے ایک بچے کو، ایک فیملی کو آ سکتی ہے، الخدمت اس کو یقینی بناتی ہے مختلف ڈونرز کے تعاون سے۔
تو یہ ایک کمپریہنسو پروجیکٹ ہے ہمارا، جس میں ہم نے کلسٹر بنائے ہوئے، ہر 150 بچوں پر ایک کلسٹر ہم نے بنایا ہے جن کا یہ کام ہے۔ اس کلسٹر کے طور پر FSO رکھا ہوا ہے، فیلڈ آفیسر ایک ساتھی کو، جو انشور کرتے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے، وہاں پڑھ رہا ہے، اس کی پروگریس ہو رہی ہے، پھر جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ اس کی رپورٹنگ شیئر ہوتی ہے۔ ان کی والدہ کی اگر ہیلتھ کی ایشوز ہے تو اس کو اپنے الخدمت کے جو ہمارے ہاسپٹلس ہیں ان سے ان کا علاج کرانے کی کوشش ہوتی ہے۔ ان بچے کی صحت کی اگر ایشو ہے تو اس کو حل کرانے کی کوشش کرتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف فائنینشیل اس میں ہم سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ جو ایک فیملی کی اور ایک بچے کی ایک ضروریات ہو سکتی ہے تعلیم کے ضمن میں بھی اور تربیت کے ضمن میں بھی، اس کو بھی الخدمت پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور ہماری یہی ماٹو ہے کہ بچہ نہ صرف پڑھے بلکہ اس کی اچھی تربیت بھی ہو سکے۔ تربیت کے لیے بھی ہم نے ایکٹیویٹیز دی ہوئی ہے، ہر کلسٹر ایکٹیویٹی کرتا ہے کہ اس میں ان ماؤں کو بھی بلاتے ہیں اور بچوں کی بلاتے ہیں، ان کی گرومنگ کی اور کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے یہ پروگرامات ان کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو آپ کے ڈونرز ہیں ان کے اطمینان کے لیے شفافیت کا کیا نظام رکھا ہوا ہے؟ الخدمت یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر ہمیں خوشی ہوگی کہ الحمدللہ الخدمت کے جتنے ڈونرز ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک اچھا لیزان ہے رپورٹنگ میں بھی، اور پھر جو ان کی بینیفیشری ہے بچے اگر ہے تو ان کے ساتھ بھی ایک کانٹیکٹ ہم باہمی رضامندی سے رکھواتے ہیں، کرواتے ہیں۔ اور اسی کی بنیاد پر جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ڈونر ہے ہر سال بتدریج اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اور بچوں کی، یتیم بچوں کی کفالت، میں جس فدا صاحب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ 2012 میں ہم نے یتیم بچوں کی کفالت کا یہ پروگرام شروع کیا تھا۔ یہ پروگرام لانچ ہوا تھا 2012 میں، اور ابھی تقریباً اس کو 10 سال ہونے۔ 10 سالوں میں ہم نے زیرو سے سٹارٹ لیا تھا اور اب 17-18 ہزار بچے ہم اسپانسر کر رہے ہیں۔ تو ہر سال بتدریج میں اضافہ اسی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ ڈونرز کو ان کی جو جس مد میں اس نے تعاون کیا ہے ان کی رپورٹنگ بھی، اور جو ہماری انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ ہے اس کی ڈیٹیل بھی اس کے ساتھ شیئر ہوتی ہے۔ تو اسی بنیاد پر پھر اگر ایک صاحب نے ایک سال میں ایک بچے کو اسپانسر، اگلے سال وہ دوسرے بچے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اطمینان اس کا بڑھ جاتا ہے کہ جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ پراپر اس جگہ پر پہنچ رہا ہے جس کے لیے اس نے ڈونیشن دی ہے۔ تو یہ جتنے بھی ڈونرز ہیں یہ لوکل ہیں یا فارن فنڈنگ بھی ہوتی ہے؟ اب زیادہ تر لوکل ان معنی میں کہ وہ رہتے تو ہمارے خیبر پختونخوا یا اس سے باہر ہے، لیکن ہے ان کا تعلق ان ایریا سے، لیکن باہر کے بھی بہت سارے ہیں ہماری جو مختلف الخدمت کی، جاپان میں، کینیڈا میں، UK میں، USA میں، اس طرح دبئی میں، سعودی عرب میں، جتنے پاکستانی کمیونٹی ہے جو اپنے علاقوں سے ایک اٹیچمنٹ رکھتی ہے اور ان خدمت پر ان کا اعتماد ہوتا ہے، تو اپنی تمام چیزیں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ہم تلیسیمی میں یہ کام کر رہے ہیں، ہم اسٹریٹ چلڈرن میں یہ کام کر رہے ہیں، ہم یتیم بچوں کی کفالت کے لیے یہ پروگرام رکھتے ہیں۔ تو اسی کی بنیاد پر وہ اپنے سرکل میں، وہ کمیونٹی ان کے اپنے گروپس ہوتے، سرکلز ہوتے ہیں، یہ ڈیٹیل ان کے ساتھ شیئر ہوتی ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً اپنے اس رینج کو بڑھاتے ہیں۔ تو دونوں جگہوں پر ہم نے فوکس کیا ہے، باہر جو بیرونی اوورسیز پاکستانی ہے ان کی بھی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اور مختلف اداروں سے بھی جو NGOز ہے پوری دنیا میں ہیلتھ میں کام کرتی ہے، ایجوکیشن میں، آرفن بچوں میں، ڈیزاسٹر میں، الخدمت ان سب کا حصہ پھر الگ الگ سے بھی ہے۔ تو ان کی طرف سے بھی اگر کوئی تعاون آتی ہے تو وہ بھی پراپر انہی کی میکینزم کے مطابق ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آغوش مراکز جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں کہاں کہاں پہ ہیں؟ الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں اس وقت تک 20 تک آغوش چلا رہی ہے۔ یہ بھی یتیم بچوں کی کفالت کا ہمارا دوسرا ماڈل ہے۔ ایک ماڈل وہ ہے کہ جس میں بچے اور بچی اپنے گھروں پر رہتی ہے اور ماہانہ ان کی ماؤں کے نام اکاؤنٹ کھولے، جس کی تفصیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آغوش ہمارے وہ پروجیکٹ ہے جس میں یہ بچے وہاں ریزیڈنشل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، 15 دنوں بعد، مہینے بعد اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اور عموماً میں یہ وہ بچے بھی ہوتے ہیں جو ماں اور باپ دونوں جن کے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس 24 گھنٹے رہتے ہیں، ان کی اسکولنگ کا، لرننگ کا، ایجوکیشن کے ساتھ خوراک کی، لباس کی، کھیلنے کودنے کی، ہیلتھ کی، اور اس طرح جو مختلف تربیت کے زمن میں سرگرمی، یہ سب ہمارے ذمے ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 7 آغوش سے، پشاور میں ہمارا آغوش ہے 100 بچوں کا، اس طرح مانسیرہ میں 130 بچے اس میں ہے، ڈی خان میں ہے، کوہاٹ میں ہے ہمارا آغوش، اور چترال میں ہے ہمارا آغوش، دیر میں ہمارا آغوش ہے، اور ابھی انشاءاللہ اسی مہینے یا اسی ہفتے شاید ہم افتتاح کر لیں ہری پور آغوش کے لیے۔ جو زیر تعمیر آغوش ہمارے وہ بنیر میں بن رہا ہے، اور ڈی خان میں رینٹڈ بلڈنگ میں تو دوبارہ ہم نے اپنی جگہ لی ہے اور اس پر تعمیر جاری ہے۔ اس طرح لیکن زیادہ ضرورت تو قبائلی اضلاع کے بچوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے اس آغوش میں کوئی کسی بھی شہر میں اس میں یہ ضروری نہیں کہ اسی شہر کے بچے ہوں۔ یہ بھی پشاور کا آغوش ہے، تو آپ جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں
ضلع مومن کے بچے بھی ہے اور خیبر کے بچے بھی ہے اور باجوڑ کے بھی اور پشاور کے بھی اور نوشہرہ کے بھی. اس طرح ہر آغوش میں کوشش ہوتی کہ اس ضلع سے نسبتاً زیادہ تعداد جس ضلع میں آغوش موجود ہے. لیکن اب کوہاٹ کا آغوش ہے تو اس میں شمالی اور جنوبی وزیرستان کے بچے بھی ہے اور اکزئی کے اور کرم کے بچے بھی ہے. ابھی ہم ایک بنیر میں جو ہمارا آغوش بن رہا ہے اس پر تقریباً 30% 40% کم ہو گیا ہے. اسٹرکچر گریڈ اسٹرکچر اس کا کسی حد تک کڑا ہو گیا ہے. باجوڑ میں ہمارا آغوش اس پر کام 200 بچوں کو اس پر کام جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ شمالی وزیرستان میں ہمیں ایک جگہ ملی ہے 15 کنال کی. ہمارا پلان ہے کہ اس سال ہم اس پر آغاز کر لیں. اور اسی طرح جو آپ کے سننے والے ویورز ہیں دیکھنے والے ہم ان سے یہی گزارش کریں گے کہ ہمارا جو آغوش ہے یہ پروجیکٹ یہ بہت اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس میں بچے مستقل وہاں پر رہتے ہیں. اور میں جسٹ آپ کی معلومات کے لیے اور انکریج کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھرانوں میں سے بہترین گھر وہ ہے کہ جہاں کوئی ایک یتیم بچہ ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جائے. ایک یتیم بچہ اس گھرانے کو بہترین قرار کر. تو آغوش میں 100 بچے ہوتے ہیں 200 بچے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 200 بہترین گھرانوں پر مشتمل ایک گھر ہے. تو اس لیے جو دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں ان سے ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ جس ضلع میں بھی اس کا تعلق ہو اسی ضلع میں ہماری کوئی نہ کوئی پلاننگ اس کے لیے ہوتی ہے. اگر اس میں ہو تو اس کے قریبی ضلع میں ہماری ہو رہی ہوگی. آپ آغوش میں ہمیں کنٹریبیوٹ ہمارے ساتھ کر لے. مردان میں پلان ہے, ثوابی میں ہے, بنو میں ہے, شمالی وزیرستان میں ہے. یہ سب جگہ وہ ہے جہاں پر ہم آغوش منانے جا رہے. بنیر میں ہے. اس میں اپنی کنٹریبیوشن ہمارے ساتھ کر لے اور اجر اور ثواب کا حصہ بنے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مسلمانوں کا بہترین گھرانہ ایک بچے کی بنیاد پر. تو یار یہ تو 100 بچے ہوں گے اور 200 بچے ہوں گے. یہ کس طرح بہترین گھرانہ ہوگا کہ جس پر اجر بھی ہے اور رفاقت رسول بھی ہے اور جنت کا حصول بھی. خالد صاحب مجھے ذرا کلیئر کیجیے گا, میں خود کلیئر نہیں ہوں اور شاید ہمارے دیکھنے والوں کی بڑی تعداد بھی کلیئر نہیں ہوگی کہ جماعت اسلامی ایک سیاسی تنظیم ہے اور الخدمت فاؤنڈیشن اسی جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم ہے یا اس کی کوئی فلاحی تنظیم ہے یا یہ دونوں الگ الگ ہیں؟ دیکھیں, جماعت اسلامی پاکستان کی ایک سیاسی پولیٹیکل جماعت ہے اور الخدمت فاؤنڈیشن جب بن رہی تھی 90s میں تو جماعت اسلامی سے وابستہ کچھ ہم کہہ سکتے بزرگوں نے یہ سوچا کہ جماعت پولیٹیکل میدان میں لوگوں کی اصلاح کر رہی لیکن پاکستان میں بلا تفریق انسانیت خدمت کا ایک ادارہ ہونا چاہیے جس پر لوگوں کا اعتماد بھی ہو اور جب وہ خدمت کرے تو اس کے اندر اس تفریق میں نہ ہو کہ اس کا تعلق رنگ, علاقہ, مذہب کون سا ہو. تو اسی بنیاد پر الخدمت فاؤنڈیشن کی تشکیل ہوئی اور ہم نے جو اپنا ماٹو رکھا ہے وہ بھی ہے خیر الناس من ينفع الناس, سرو ٹو ہیومینٹی ود انٹیگریٹی. اس کے اندر آپ اگر کلیئر نہیں ہے تو میں آپ کو کلیئر مزید کر لوں. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا, دیکھیں جو ادارے میدان میں عملی طور پر جو کام کر رہے ہیں وہ دراصل اس کی پالیسیوں کا مظہر ہوتے ہیں. گزشتہ ہفتے وہ بم دھماکہ ہوا پشاور میں کوچہ رسالدار میں, آپ نے دیکھا, آپ بھی اس موقع پر موجود ہوں گے LRH میں اور جہاں پر دھماکہ ہوا وہ ہمارے والنٹیئر کام کر رہے تھے. ہم اس وقت تو یہ نہیں دیکھ رہے تھے جس کی ہم خدمت کر رہے کہ اس سے پوچھے کہ اس کا مذہب کیا ہے, اس کی پولیٹیکل افیلیشن کس کے ساتھ ہے, وہ ووٹ کس کو دیتے ہیں. اس لیے بلا تفریق انسانیت کی خدمت پر نہ یقین رکھتی بلکہ عملی طور پر اسی تصور کے تحت کام کرتی ہے. تو اس لیے خدمت کے میدان میں ہم کسی جگہ بھی پولیٹیسائز اس طرح کسی ترتیب میں ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے یہ نہیں پوچھتے یا اسی بنیاد پر خدمت نہیں کرتے کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے. یہ بلا تفریق خدمت انسانیت نہیں, دونوں ہیں الگ الگ کہ دونوں ایک چیز کا نام, مطلب جماعت اسلامی پولیٹیکل اور تنظیمی اور دینی جماعت ہے جبکہ الخدمت فاؤنڈیشن ایک رفاعی ادارہ ہے, خدمت کا کام کر رہا ہے جس میں عام لوگوں کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں خالد صاحب کہ دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دونوں کا آپس میں یہ تعلق ہے کہ جب الخدمت بن رہی تھی تو اس میں جماعت کے جو اکابرین تھے انہوں نے خدمت خلق ایک شعبہ اسی پر ان کی مشاورت ہوئی, لیکن بعد میں اس کو یہ خود مختاری اور آزادی اور گیپ میں رکھا کہ خدمت کا کام چونکہ یہ انسانیت کی خدمت کا تصور ہے اس لیے اس کو ہم پولیٹیکل اس ترتیب سے نہیں رکھ سکتے کہ جس میں اپنے جلسوں میں اور اس کی ووٹر, یہ الگ سے خدمت کا ایک شعبہ ہے جس میں آپ اس کا حصہ بن سکتے تو آپ کی پارٹی جو بھی ہو, لیکن خدمت ہمارے ساتھ کیبنٹ میں اب بھی ہمارے پاس نائب صدور بھی اس طرح ہے کہ جس کا افیلیشن دوسرا پولیٹیکل ہوگا لیکن الخدمت اس کو سپیس دیتی ہے.
اور یہ بہت ایک سوچ سمجھ کے تحت یہ ترتیب ہم نے رکھی ہوئی، اسی لیے کہ جب آپ خدمت انسانیت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی کہ آپ کس پولیٹیکل اس ترتیب سے ہے۔ البتہ یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سے رضاکار وہ بھی ہے، یعنی زیادہ تعداد رضاکار، ایک تو عام رضاکار بھی ہے، لیکن وہ جو جماعت کی فکر سے، جو اس فکر سے متاثر ہوئے کہ خدمت انسانیت میں اللہ کی رضا ہے، تو یہ ہمیں ایک ایج حاصل ہے، ہر جگہ ہمیں ایک ایج حاصل ہے کہ بہت سارے جو ان کے یوتھ کے رضاکار ہے اور والنٹیئر ہے وہ ہمارا حصہ بن گئے تھے، اور جو کسی ترتیب سے وہ وہاں پر اس میں بھی کام کر رہے تھے۔ خالد صاحب، اگر یہ بات کچھ لمحات کے لیے بھول جائیں کہ آپ الخدمت کے صوبائی صدر ہیں یا آپ کا تعلق جو ہے وہ فکری حوالے سے جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، اگر ایک عام شہری کی حیثیت سے آپ سے پوچھا جائے اور ایک جس طرح میں ایک یعنی سیاسی مبصر کے طور پر ایک سوال آپ کے سامنے رکھا جائے کہ الخدمت کی سرگرمیاں تو بڑھ رہی ہیں، الخدمت کے فاؤنڈیشن کے جو ڈونرز ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، لیکن دوسری جانب جماعت اسلامی کا ووٹ بینک جو ہے وہ گھٹ رہا ہے، اور جو نشستیں ہیں صوبائی قومی اسمبلی میں وہ بھی کم ہو رہی ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو خدمت کا راستہ ہے اسی پہ چلا جائے؟ دیکھیں، میں جس فیلڈ میں ہوں میں اسی پر زیادہ اپنی اس میں ایک رائے دے سکتا ہوں، یا اس کے متعلق میری ایک رائے ہوگی۔ مجھ سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ آپ کا یعنی خدمت کا رینج بڑا ہے تو میں اس کے فگر اور فیکٹ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں۔ مختلف چیزوں کے حوالے جو کے پی آئیز ہو سکتے، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہو سکتے خدمت کے میدان میں اس پر بات۔ باقی پولیٹیکل سیناریو میں جماعت کی پالیسیوں سے اتفاق یا عدم اتفاق وہ ہر ایک شہری کا حق ہے۔ اس سے ہٹ کر آپ نے یہ پوچھی کہ آپ اس کو، میرا ایک فکر یا سوچ کا نظریے کے ایک تعلق ہے، تو اس میں دیکھیں کہ انحطاط ہماری سوسائٹی میں کتنا ہوا ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے۔ دیکھیں اب جو گزشتہ کچھ دنوں سے پولیٹیکل میدان میں جو اخلاقیات کے حوالے سے، تو جن لوگوں کے پاس بڑا مینڈیٹ ہوتا ہے ووٹوں کا، ان کے پاس اخلاق کا کتنا مینڈیٹ ہوتا ہے، یا کہ ہماری سوسائٹی کی کوئی ویلیوز نہیں ہے جو لوگوں کی نمائندگی کرتے اتنے بڑے پیمانے پر، ان کی زبانیں، یہ سب پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، وہ اگر اختلاف کرے تو اس کے لیے یہی زبان بہت اچھی ہوتی ہے جو لوگ عام اپنے آنے والی نسلوں کی کیا تربیت کر رہے، اور کیا ہم یہ رکھتے ہیں کہ ہم قوموں اور ملکوں کی نمائندگی کریں، اور کتنا ہم کلیئر ہے، ٹرانسپیرنسی ہمارے اندر خود کتنی ہے، کتنے ہم جمہوری ہے۔ تو ان پیمانوں پر دیکھیں، یعنی آپ بھی کسی کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اور نہ ہوتے ہوئے بھی آپ بھی ذرا سوچ لیں کہ ووٹ بینک بھی ایک پیمانہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر پولیٹیکل پارٹیاں جو ہماری نمائندگی اس کے اندر کتنا جمہوری سسٹم ہے، اس میں آپ کوئی نمبر جماعت اسلامی کو دے سکتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیوں میں کتنے اس کے لحاظ سے اخلاقیات کے فقدان کے حوالے سے اس کی کوئی نمبر اس میں طور پر، چلو جو بڑی پارٹیاں ان کے بڑے بڑے ووٹ ہے، اس کی وجوہات بھی دیگر ہے، آپ مجھے اتفاق نہ کرے یا نہ کرے، لیکن آپ دیکھیں پاکستان کا جو سسٹم ہے جس میں جاگیردارانہ نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، جس میں الیکٹیبلز کا سسٹم ہے، یہ گزشتہ 2001 سے لے کر جتنے بھی اب بھی حکومت میں ہے، اس میں وہ پورشن کتنا 30-40% تو وہ لوگ نہیں ہے کہ جو 2001 میں مشرف کے، اس کے بعد مشرف کے، پھر کافلی، پھر آگے، پھر دوسرے، پھر تیسرے۔ تو اس لیے اگر یہی آپ پیمانہ رکھ لیں کہ آپ کے ووٹ بینک، تو ووٹ کے لیے تو پھر آپ کو بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑے گا، کچھ جینون ہوگی اور کچھ اس طرح ہوگی کہ جو جس طرح ہمارے وہ سیاسی لیڈر کرے جن کا دعویٰ ہوتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے اور وہ اس کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے، لیکن جب پولیٹیکل مفاد کی بات ہے کہ تو سب لوگوں کے ساتھ پھر اس میں اچھے اور برے کی تفریق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں آپ کم ہو یا زیادہ ہو، آپ کا یہ کردار رہنا باہر حالا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی، امانت دیانت ٹھیک ہے، اس کا کردار و اخلاقی مورلی کرپٹ بھی نہیں ہے، فائنینشلی بھی کرپٹ نہیں ہے۔ باقی لوگ آپ کو ووٹ دے یا نہ دے، دونوں پیمانوں سے تو لوگوں پر بھی کچھ رسپانسبلٹی آتی ہے۔ اب آپ اپنا ووٹ کس کو دیتے ہیں ان سب کے باوجود، اور میں دیتا ہوں جب مجھے سب یہ انفارمیشن میرے ساتھ شیئر ہو گئی ہے قوم بطور ایک جرنلسٹ کے یا رفاعی ادارے کے، میرے پاس مجھے آ گئی کہ 4-5 بڑے لیڈر ہیں جن کا یہ کردار ہے، ان میں اب مجھے معلومات کے باوجود بھی اگر میں آنکھیں بند کروں کہ نہیں بس یہ ہی واحد حل ہے، اور 2-3 سال بعد اس حل سے میں اکتا جاؤں اور پھر کسی دوسرے کی طرف جاؤں، تو پھر فیضان صاحب آپ خود دیکھیں۔ بہت شکریہ۔ خالد وقاص صاحب الخدمت فاؤنڈیشن کے صوبائی صدر ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ غیر سیاسی ایک ادارہ ہے بلا تفریق، لیکن انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا سیاسی دیا ہے۔ بہت شکریہ۔